ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دشمنی کرتا ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، آپ کو امت میں جتنے بھی پارسا ملیں گے وہ سب اہل بیت کو جھک کر سلام کرنے والے ہوں گے، اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اہل بیت کے چرچے کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو امام شافعی اتنا مبالغہ کرتے تھے اہل بیت کی محبت میں کہ ان کی محبت اہل بیت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہیں یہ شافعی رافضی تو نہیں ہو گیا، محمد ابن ادریس رافضی تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان جاہلوں کو کیا پتا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ رافضیت نہیں ہے، اور آپ نے اہل بیت کی محبت میں یوں قصیدے کہے کہ جب میں اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہوں، حسین حسین کے ڈنکے بجاتا ہوں، تو جاہل کہتے ہیں کہ میں رافضی ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ خبردار خبردار، ذرا دل کے کانوں سے سنو، یاد رکھو کہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ہم اہل بیت کے محبین میں، اہل بیت کے عاشقوں میں، اہل بیت کے نام لیواؤں میں۔ امام شافعی کہتے ہیں نبی کی اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض فرما دیا ہے، اور وہ اہل بیت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، یہ فضیلت کیا تمہارے لیے کوئی کم ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا؟ اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے، اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے، جہاں نماز فرض ہے وہیں روزہ بھی ہے، وہیں پر حج بھی ہے، وہیں پر زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ فرائض اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھو، ہم روزے کے قائل نہیں کیونکہ روزے سے اپنی نہیں بنتی، تو وہ قرآن کا منکر اور کافر ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے جہاں نماز روزے کو فرض کیا، وہیں پر اہل بیت کی محبت بھی فرض کی، اور اس پر قرآن کی آیت ہے لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب کہہ دے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ پوچھا صحابہ نے آپ سنتے رہتے ہیں، صرف وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، آقا کس کس سے محبت کریں آپ کے خاندان میں؟ تو آپ نے خاص طور پہ جن کے نام لیے، یوں تو ہر ایمان والے خاندان کے ہر فرد سے جو ایمان والا ہے محبت فرض کی گئی، لیکن جن کے لیے خصوصی تاکید آئی، فرماتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین، اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہے ان سب کی محبت تم پہ فرض کی گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے رسول کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا، اور مزید فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیں۔ نماز میں اہل بیت پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی خوب کثرت کے ساتھ اس نبی پر درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام بھیجو۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اپنے حبیب پر کہ حبیب ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو محبوب کے غلاموں اب تمہاری ذمہ داری اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم بھی نبی پہ درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام ان پہ پڑھو، ان پہ سلام بھیجو۔ تو اس وقت صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آقا فرماتے ہیں خبردار،
ادھورا درود مجھ پہ نہ پڑھنا، یہ مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، اتنا نہیں کہنا، بلکہ اس درود سے میں خوش ہوتا ہوں جس درود میں میرے ساتھ میری اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، میری اہل بیت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے یوں درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد مکمل درود تعلیم فرمایا گیا۔ حضور وہ درود بھی قبول نہیں کرتے جو اہل بیت کو ہٹا کر کے پیش کیا جائے، آقا کریم کی بارگاہ میں تو وہی درود قبول ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، اہل بیت ہمارے لیے کتنا لازمی اور کس قدر عظیم سرمایہ ہے کہ ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، اور جو اسے ترک کرے گا اس کو ایمان ترک کرنا پڑے گا، اور ایمان اس کے پاس موجود رہ ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے کنارہ کش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صرف 2 روایتیں پڑھ کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے یہ صرف نہیں کہ ہم آپ کو داستان کربلا سنا کے بھیج دیں، یہ دل کے بہلانے کی محفلیں نہیں ہیں، یا اللہ اکبر، یہ محفلیں صرف روایتی نہیں، رسمی نہیں، مقصد سمجھو ذکر حسین کا، ذکر کربلا کا، اہل بیت کا، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نس نس میں عشق رسول سما جائے، آل نبی کی محبت سما جائے، اور تمہیں پتا چلے کہ جس حسین کا تم ذکر کر رہے ہو وہ حسین کس بلندی پر ہے، اور یزید جس نے امام علی مقام کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کروایا وہ پلید کس گندگی میں ہے، اس لیے کہ مارکہ کربلا اب اس معاذ اللہ اس کا حقدار نہیں کہ اس پر اب مناظرے ہوں، اس پہ بحثیں ہوں کہ کون حق پر ہے۔ میں بات بس اتنی کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں ان سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے سوال ہے کہ حدیث قسطنطنیہ پڑھ کر کے یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے یا یزید کو صحابی کا بیٹا کہہ کر اس کے بارے میں قوم کے اندر نرمی پیدا کرنے والے، بس ہاتھ جوڑ کر اتنا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث مرفوع لا کر کے بتاؤ جو حسین کی شان میں ہے، ایسی کوئی حدیث یزید کی شان میں لا کے بتاؤ، حسین کی شان میں ایک نہیں۔ یہ حدیث کا چھوٹا سا طالب علم جب سیاہ ستہ لے کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیتیں حسین کے لیے پڑھ کر کے سنائے گا، اور حدیث بھی پڑھ کر کے سنائے گا، لیکن ایک حدیث جو پڑھتا ہوں جو سیاہ ستہ کی ہے، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی ایک روایت یزید کے لیے صرف جنت کا سردار نہیں، جنت کا صرف جنتی ہونے پر ایسی مرفوع روایت لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ اور پھر اگر بات صحابیت کی ہے، بات صحابیت کی ہے تو حسین اس صحابی کا نام ہے کہ سارے صحابی حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے ہیں، سارے صحابی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے عمر ابن خطاب ہو، عثمان غنی ہو، ہم اہل سنت ہے، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، ان پہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں قربان، لیکن ابو بکر یوں بیٹھتے ہیں، عمر یوں بیٹھتے ہیں۔ عمر کا ادب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اویس کرنی نے پوچھا عمر تم نے بار بار دیکھا، ذرا بتائیں نا حضور کیسے تھے؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے اویس کبھی نظر بھر کر کے دیکھا ہی نہیں، اتنا ادب کرتا تھا کہ چہرے پر نظر پڑتی تو ادب سے نیچے کر لیتا، میں تو ادب کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے۔ کیفیت یہ تھی، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ ہمیں ملی تھی کہ الگ الگ تھی، نظر پڑتی تو نور کی کرنیں نظروں کو پھیر دیتی۔ وہ ابو بکر امت کا امام یوں بیٹھتا ہے، اور جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، تو حضرت ابو بکر منہ میں پتھر لے کر آتے تھے۔ یہ سب صحابہ ہیں، عظیم ہیں، لیکن اب میں اس صحابی کا خطبہ پڑھتا ہوں کہ جو یوں نہیں بیٹھتا تھا، جب آتا تھا تو داڑھی سے کھیلتا تھا، جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا، جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا، جب آتا تھا تو کندھوں پہ چڑھتا تھا، جب آتا تھا
اتنا عظیم وہ صحابی کے کہتا ہے آپ گھوڑے پہ بیٹھتے مجھے بھی تو بٹھائیں. اس صحابی کی بات کر رہا ہوں, اس صحابی کی, گھوڑا آپ کا مجھے بھی تو بٹھائیں. یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں, یہ سب معتبر حدیث ہیں. مجھے بھی تو بٹھائیں. کہا بیٹے ٹھیک ہے حسین. حسین وہ صحابی 2 ڈگری والا ہے نا حسین, وہ صحابی بھی اہل بیت بھی ہے, صحابی بھی اہل بیت بھی ہے. گھٹنے زمین پہ رکھے رسول نے, وہ رسول جس کے تلووں پر جبریل اپنے لب رکھتا ہے, اس رسول نے حسین کے لیے گھٹنے زمین پہ رکھے. اور وہ ہاتھ جس کو خدا ید اللہ کہتا ہے وہ حسین کے لیے زمین پہ رکھے. حسین تیرا گھوڑا آ گیا, بیٹھ جا پیٹھ پر. کوئی ہے براق پہ بیٹھنے والے نبی کا راکب, براق پہ بیٹھنے والے نبی کا راکب حسین ابن علی ہے. وہ صحابی رسول, وہ نبی کی پیٹھ پر. اور پھر کا نانا آپ کے گھوڑے کی بھی تو لگام ہے جو جھٹکا دیتے ہیں آپ. تو مصطفیٰ نے ان زلفوں کو ہاتھ میں لیا جسے خدا واللیل کہتا ہے. ہاں حسین یہ زلفیں پکڑ اور یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے. اس منظر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے دیکھا اور عرض کیا, فرمایا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے, تیری سواری